کیا حال جی چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ وہ اللہ کل تعالیٰ کا غلطی احسان ہوئی ہے. کہ میں گروپ میں بات کر رہا تھا تو آپ نے کہا خاموش ہو جائے. وہ بات آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو اس کے لیے معذرت. چلیں کیونکہ بھائی، ادبی جو چلیں. وہ معذرت کیا تو بری ہم آپ کی عادت ہے. معذرت کو قبول کرتے ہیں. ہاں. ہاں اور وہ عادت بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی کو بات دلیل اس کے پاس نہ ہو تو شور مچائے. یہ تو کافروں والی عادت ہے نا. وہ کافر یہی کہتے ہیں نا کہ صحابہ اب نے شور شور بھی مچاؤ. مچایا تھا، پتراؤ بھی کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ. وہ تو بخاری میں نے دکھا دیا نا. نہیں وہ تک دینا ہوگا نا کہ تراوی تصدیوں. والوں نے جو پتراؤ اب کیا تھا اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ مسلمان تھے یا اب میرا کافر یہ تھے؟ کہنا ہے کہ نہیں وہ میں سمجھ رہا. بات یہ ہے ہاں کہ آپ نے نہیں، یوں اب کہا دیکھو کہ اب دیکھو جماعت اب جو ہے اس وہ کے ایمان کا امتحان ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اس کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کے نزدیک کیا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نہیں. طرف پتھر پھینکے، آواز بلند کرے، پکار کر کے اس کو باہر بلائے، وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. اس طرح کئی میں ثابت ہے کہ حضرت عمر تعالیٰ ہمیشہ اس کو تہجد کے لیے بلایا کرتے تھے. تو وہ ڈیوٹی کی طرح پیغمبر ہوتی ہے کو نا. بلاتے تھے، پیغمبر کو بلاتے تھے. ہاں. عمر نے اذان کی شکل پیغمبر کو ضرورت تھی کہ اذان کی عمر ان شکل کو میں تہجد کا یاد دلائے. نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، استغفر اللہ. اذان میں کی ایسے دین ڈیوٹی میں لگائی ایسے تھی. نبی کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے امتی اس کو نماز کی طرف بلائے. نہیں مراد وہ نہیں کہ صرف نبی کو بلا رہے ہیں، وہ باقی اصحاب کے لیے اذان دے رہے ہیں. صرف نبی تو محسوس نہیں، وہ تو خود ہی آ سکتا ہے. جس طرح ڈیوٹی لگائی تھی بلال کی تو یہ نہیں کہ بلال کو بھائی یہ نہیں ہے اذان دینا اور ہے، کہ اذان دینا اور ہے. یہ کہ عمر اذان دیتے تھے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ عمر اذان دیتے تھے. مؤذن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال تھا. اور جنہوں نے پتھر پھینکے، میں نے اس کے متعلق پوچھا نا، اس کے متعلق کیوں جواب نہیں؟ ڈاج کیوں کر رہے ہو؟ سمجھتے لوگ بیوقوف ہیں، نہیں لوگوں کو جس سب سمجھ آئی نا. سمجھ آئیے نا کہ تیرے نزدیک صحابہ جو مرضی کریں بھائی، صحابہ جو مرضی، ان کو کھلی چھٹی ہے. دین کو چینج کریں، دین میں اضافہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، ان کو چھٹی ہے بھائی. یہی ہے نا تمہارے دین میں. وہ نبی وہ ان کو کھلا چھٹی ہے. وہ پھر وہ یہ جو آپ نے کہا نا ابھی اتنی وہ دو تفصیل شریعت ہے سے بھائی. ایک بات کر شریعت دی کہ صحابہ کے لیے، عذاب ایک شریعت صحابہ کے لیے نا، وہ جو مرضی کریں. ایک شریعت دوسرے لوگوں کے لیے. اگر وہ دوسرے لوگوں سب والی کے لیے شریعت صحابہ پہ آپ اس کو اپلائی کریں نا، تو کوئی صحابہ وہاں پہ بہت کم صحابہ مسلمان بچیں گے. یہ یاد رکھنا. مطلب یہی مراد ہے کہ صحابہ تو کم ہی مومن تھے، باقی زیادہ تو منافق تھے. تو یہ بات مناسب نہیں. یہ تو قرآن نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. نہیں اگر دیکھا جائے جو آپ اکثر ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں منافق شامل ہے، تو میرا جواب ہے کہ جب ملائکہ کو کہا گیا اسکول للملائکۃ ملائکہ اچھا بھائی، کس لیے آپ نے کہا اس کو چھوڑو اسجدوا. بھائی، اس کو چھوڑو. تم نے کس جی لیے جی. کال کیا؟ کس لیے کال کیا آپ نے؟ میں نے اس لیے کہا کہ جو ابھی مسئلہ ہے، آپ نے جو ابھی پوچھا کہ مجموعات، تو اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو کل کی بات ہے سورۃ الحجرات کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جی بسم اللہ، بسم اللہ. ابھی جو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں کہا ہے کہ بجماعت تراویح پڑھائے ہو. ایک بات تو یہ کہ تراویح جو ہے یہ تہجد اور وتر اور قیام کا نام ہے، یعنی چار ہی نام ہے. ایک نماز کے نام ہے. اور قیام اللیل بجماعت پڑھنا ہے. ایک تو یہ کہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے کہ ایک دن وہ رضی اللہ عنہ کیا وہ سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تہجد کے لیے. ابن عباس بھی اس کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہو گئے، تو وہ بائیں سائڈ پہ کھڑے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کان سے پکڑا وہ اور دکھاؤ نا، وہ گڑے تک حدیث لے کے عربی آئے. زبان دیکھ. آپ کے حدیث میں فراڈ بہت ہے. حدیث کا آپ کے مترجمین غلط ترجمہ کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، بالکل وہ میں کچھ اور جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں صحیح نا. بخاری میں بالکل صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ ہے 6316، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. مسلم میں دو روایت ہے، 63 نمبرنگ بھی ہے، 181 بھی ہے. اگر میں وہ ادھر اسکرین پہ بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن وہ اسکرین آتا نہیں ہے، بلنکنگ کرتا ہے. اور میں پڑھ بھی دیتا ہوں.
تو اور اسی طرح میں بعد میں اس میں کہاں ہے کہ وہ جماعت تھا بھائی؟ اس میں جماعت کہاں ہے؟ نہیں جماعت مراد یہ ہے کہ جماعت نہیں ہے بھائی، وہ جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک شخص کھڑا ہے نماز نافلہ پڑھا ہے، اس کے ادھر ایک اور آدمی بھی کھڑا ہے نماز نافلہ پڑھا ہے، اس میں جماعت کہاں ہے؟ تو یہ اس کا تراویح سے کیا تعلق ہے؟ پڑھ رہے ہیں یہ جو 63-16 کی حدیث آپ نے بخاری سے ریفرنس دیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تراویح سے. بات یہ ہے کہ تراویح جو ہے تو عام مطلب اس طرح تراویح پہلے نام نہیں تھا، اصل میں وتر ہے. اور نہیں بھائی، میں لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو جماعت ہو نہیں رہا یہاں پہ. جو 63 والی حدیث میں کوئی جماعت ہے ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے جماعت کی. ہاں جماعت نہیں ہوئی کہ بندہ اقتدا کرے تو وہ جماعت ہی ہوتا ہے نا. کہاں پہ اقتدا؟ لفظ اقتدا اب تم حدیث پڑھو نا، اس میں جماعت مجھے دکھاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں. اقتدا کیا صلات ہے نا حذیفہ بن، ہاں ٹھیک ہے حذیفہ بن یمان کی حدیث میں بھی اس طرح ہے، میں دکھا دیتا ہوں. نہیں اس طرح نہیں کرو کہ اس کے حدیث میں بھی اسی طرح ہے. وہ جو حدیث جو آپ کے منظور، آپ کے نزدیک جو سب سے واضح حدیث ہے تراویح کا، وہ پڑھ لیں. اور یہ نہیں کہیں کہ ایک حدیث چھوڑ کے اس حدیث میں بھی یہی ہے. جس حدیث کا تم نے ریفرنس دیا ہے نا، پہلے ٹھیک ہے یا جو حدیث تیرے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ مجھے ہمیں سنا دو. چلو جو سب سے زیادہ مضبوط یہ 3 روایت میں نے عبد بن عباس والا ہے، دوسمان والا ہے، اور تیسرا جو روایت ہے وہ ہے ابو ذر غفاری کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتے میں تم ایک حدیث کا انتخاب کرو. دیکھو بھائی، ایک حدیث کا انتخاب کرو جی جو سب سے زیادہ مضبوط ہے تیرے نزدیک، اس کو پڑھ لو، ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے بجماعت کا اعتراض اٹھایا کہ بجماعت نہیں پڑھا ہے، تو حدیث جو 806 نمبر ہے بخاری میں. کیا نمبر ہے بخاری کا؟ 806 حدیث نمبر 806. یہ سب سے مضبوط حدیث ہے تراویح کے اس بات کے لیے. ٹھیک ہے بھائی. باب فضل السجود بتاؤ. یہ تو تقریباً ایک پورے صفحے کا لمبا حدیث ہے. اب پڑھیں، آپ کے کتاب میں تو 2-3 صفحے کا ہوگا. صبر کر میں پڑھ دیتا ہوں. 806 نمبر جو ہے 806. وہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، وہی والی حدیث ہے نا؟ نہیں وہی نہیں، وہی 806 وہی ہے بھائی. ایک منٹ صبر. 806 والی حدیث ہے، قیامت اللہ میں نظر آئے گا، وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. ٹھیک ہے. نہیں یہ جو روایت ہے نا، ایک 806 جو ہے یہ جامع ترمذی میں بھی سنن اور بخاری کی حدیث کے پڑھ رہے ہیں ترمذی کی؟ ہاں یہی بخاری میں بھی ہے. کیا نمبر ہے بتاؤ بخاری میں؟ بخاری میں ادھر جو میں نے دکھا دیا وہ آپ کے ہاں الگ آ رہا ہے. تو جامع ترمذی کا 806 نمبر کھول لے. ترمذی میں بخاری سے بھائی میں نے کہا کہ سب سے جو مضبوط حدیث ہے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ آپ بخاری چھوڑتے ہیں ترمذی کی طرف. ترمذی کی طرف اس میں نمبرنگ فرق ہو گیا، غلط آ رہا ہے. یہ غلط اس میں سنن ابی داؤد میں بھی ہے، لیکن جامع ترمذی میں صحیح مطلب مکمل روایت ہے یہ. ٹھیک ہے بھائی، میں دیکھ کیونکہ میرا نمبرنگ آپ سے مختلف ہے. جی میرا نمبرنگ مختلف آپ سے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں. بولیں آپ. میں ریفرنس روزوں کے احکام و وسائل باب جو ہے ماہ رمضان کی، مجھے پتا ہے جس حدیث کی بات کر رہا ہوں. جی تو اس طرح ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہا سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے روزہ رکھا. فلم یہ باب کا نام بتانا بھائی، باب کا نام بتانا. اس باب کا جو نام ہے یہاں پہ ہے ما جاء فی قیام شہر رمضان. صحیح ہے ہو گیا. قیام اللیل فی رمضان، قیام اللیل ہوگا نا اسی طرح. تو اردو میں جلدی بتا دیتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری 7 جو دن رہ گئے اس میں ایک دن قیام کیا بجماعت، پھر اگلے دن جماعت نہیں ہے اس میں، جماعت نہیں ہے. جماعت کا لفظ نہیں. عربی پڑھو، جماعت مجھے دکھاؤ. ہاں ٹھیک ہے جماعت نہیں ہے. جو عربی پڑھو نا اپنے سے نہ ملاؤ بھائی.
يصلي بنا ثم يصلي لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر صلى بنا في 3 ودعا اہلہ ونساءہ، پھر وہ نے بلایا نا اپنے گھر والوں کو اور عورتوں کو بھی. تو وصلی بنا ہے، اس کے ساتھ بجماعت ہی پڑھنا نا، یہ بنا ساتھ کے لیے نا، صحبت کے لیے وہ اکٹھے ہی پڑھ لیا. تو یہ جماعت تم اگر یہ 806 پڑھ رہے ہو اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ جو تم پڑھے ہو ترمذی کے 806 میں نہیں ہے. ابو غفاری کے ہے اس میں بالکل ہے. میں ابو ذر غفاری کے حدیث کو دیکھ رہا ہوں، اس میں جو الفاظ تم پڑھ رہے ہو وہ نہیں ہے. یہ لمبا حدیث ہے. سمنا مہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا یا سبہن من الشہر، 7 دن رہ گئے نا، فقام بنا، فقام کبھی فقام اس کے ساتھ بجماعت ہو گیا نا، حتی ذہب، جماعت نہیں ہوا بھائی، جماعت نہیں ہوا. سن لو صلی بشخص، یہ صلی جو ہے نماز پڑھا. جب اس کو متعدی کرتے ہیں، یہ با جو ہے یہاں پہ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، یا تو تعدی کے لیے آتا ہے یا مصاحبت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ظرفیہ کے لیے. پڑھانا بھی ہو گیا نا. با ایک منٹ، با جو ابھی آپ کو یہ چیزیں شاید نہیں معلوم جو لوگ سمجھ رہے ہیں، با جو آتا ہے صلی یصلی کے بعد، یہ اس کے 3 اقسام ہوتے ہیں. یا تو یہ تعدیہ کے لیے آتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں پڑھو یا پڑھاؤ، پڑھو یا پڑھاؤ، ٹھیک ہے نا. تعدیہ ہوتا ہے کہ اس کو متعدی بناتے ہیں، کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، نماز پڑھاؤ، اس طرح. یا مصاحبت کے لیے ہوتا ہے کہ صلی بنا، ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، اکٹھے ہم نے نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے جماعت، ہو سکتا ہے جماعت نہ ہو. یا صلی من صلی بارض فلات، حدیث ہے من صلی بارض فلات فلان فلان فلان. تو کہ وہ وہاں پہ ظرفیت کے معنوں میں آتا ہے، فی کے معنوں میں، جو شخص کھلے میدان میں نماز پڑھے. یہاں پہ جو لفظ صلی بنا ہے، دیکھو میرے بھائی، یہ اس میں آپ اس کو زبردستی اگر جماعت بنا دو تو وہ ہو سکتا ہے، وإلا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کتاب ہے سنن ترمذی، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، شہر رمضان کے قیام کے متعلق جو حدیث آئی ہے. ابی ذر غفاری فرماتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے روزے رکھے. فلم یصلی بنا حتی بقی 7 من الشہر، جب 23 تاریخ رمضان کی ہوئی ہے اس وقت تک ہم کو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز نوافل پڑھنے کا حکم نہیں دیا. میں کیوں اس طرح کہتا ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حکم دے دینا کہ تم قیام اللیل کرو، ترغیب نہیں دیا، حکم نہیں دیا. یہ ہو سکتا ہے اسلام کے پہلے سالوں کی بات ہو. اچھا، جیسے تم کہتے ہو نا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اردو زبان میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جماعت کرا رہے ہو. لیکن یہ پڑھانا ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہو. اپنے بچوں سے نماز پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، یا اپنے بچوں سے نماز پڑھاؤ. یہ نماز پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کی جماعت کرا دیں. بچوں کو حکم بھی دے دو کہ نماز پڑھو، یہ بھی ان سے نماز پڑھوانا ہوتا ہے. یہ صلی بنا یہاں پر یہ جماعت کے لیے، جماعت کرانے کے لیے نص نہیں ہے. اور یہ اس میں یہ حکم بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد کیا ہو، اس سے مراد یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے نماز پڑھنے کا، حکم دے قیام اللیل کا، اور یہی متعین ہے. میں اس کا قرینہ آپ کو واضح طور پہ دکھاؤں گا، ابھی سن لو. تو سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے روزہ رکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلم یصلی بنا، انہوں نے ہم سے نماز نہیں پڑھوایا، یہاں تک کہ شب قدر ہوا، 23ویں کی رات ہے، شب قدر. اچھا، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، پھر انہوں نے ہمیں قیام اللیل کا حکم دیا ہے کہ قیام اللیل کرو، نماز پڑھو، نمازیں پڑھو، یہاں تک کہ 1/3 رات کا گزر گیا، ٹھیک ہے نا. ثم لم يقم بنا في الرابعہ، اب جب 24ویں تاریخ ہے رمضان کی، پھر انہوں نے ہمیں حکم نہیں دیا قیام کرنے کا. وقام بنا فی الخامسہ، پھر جو 25ویں کی رات ہے، پھر انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ قیام اللیل کرو. حتی ذهب شطر اللیل، اب سن لو بھائی، جب نصف رات گیا ہے، رات کی نصف تک انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ قیام اللیل کرتے رہو. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لو نفلتنا بقیت هذه اللیلہ،
ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ بقیہ رات ہمیں دے دو. بقیہ رات جو ہے نفل تنا نافلہ بولتے ہیں کسی کو کسی چیز انعام میں دے دینا. ہم بقیہ رات جو ہے ہمیں انعام میں دے دو کہ ہم یہ بھائی ہم آرام کچھ کریں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے فرمایا فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كان كتب له قيام الليل. جو اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز پڑھتے رہے, وہ بھی نماز پڑھتا رہے, اس کو اکیلا نہ چھوڑے. تو واضح بات ہے کہ یہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ اپنے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک میں نماز پڑھوں تم بھی نمازیں پڑھتے رہو, جب تک میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نمازیں پڑھتے رہو, تو تمہیں وہی ثواب ملے گی کہ یعنی تم نے پوری رات کی تم نے عبادت کیا. ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو, ہم سے نماز نہیں پڑھوایا, قیام اللیل نہیں کروایا جب تک کہ 27ویں تاریخ نہیں آیا. وصلى بنا الثالثة, 27ویں کی رات کو انہوں نے ہم سے نماز پڑھوایا. ودعا اهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. اور اپنے عورتوں کو بلایا, اپنے اہل کو بلایا, ہم سے قیام کرایا اس وقت تک کہ ہمیں یہ پتہ چلا, ہمیں یہ ڈر تھا کہ ابھی ہم سے سحور جو ہے سحری ہم نکل جائے گی. اچھا حدیث ختم ہے. میں نے پوچھا کہ فلاح کیا, انہوں نے کہا سحور. ہم نے کیوں ایسا ترجمہ کیا, اس کی دلیل دیکھو, اس کی دلیل دیکھو, میری طرف دیکھو سنامی. اس کی دلیل یہ ہے یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء 3. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مختارہ جو ہے ضیاء مقدسی کی, اس میں سب اس نے صحیح حدیث جمع کی. اچھا یہاں پر صفحہ نمبر 363 میں ابو عالیہ سے روایت ہے عن ابی بن کعب سے روایت ہے ان عمر امر ابیا ان یصلی بالناس فی رمضان. عمر نے, آپ ہیں یا چلے گئے بھائی, کٹ گئی ان کی کال, میں موجود ہوں. اچھا موجود ہے. عمر نے ابی کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھا دو. فقال ان الناس يصومون بالنهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. اس نے کہا کہ عمر نے ان سے کہا کہ لوگ دن کو کام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور رات کو وہ صحیح طرح سے نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی ہے, تم ان سے نماز پڑھا دو. تو ان کو قرآن صحیح طرح سے نہیں آتے, تم ان کو یہ نمازیں پڑھا دو. فقال یا عمر هذا شيء لم يكن. اس نے کہا اے عمر یہ ایسی بات ہے کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں. لم یکن, ابداً یہ ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کی جماعت. عمر نے کہا قد علمت, عمر نے کہا جی ہاں صحیح ہے, نہیں کب مجھے بھی پتا کہ کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے. دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہو تو یہ جملہ عمر کا بھی غلط ہے کہ کہہ رہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوا, ابی کا بھی غلط ہے کہ کہہ رہے کبھی اس طرح نہیں ہوا. عمر نے کہا مجھے بھی پتہ کہ اس طرح نہیں ہوا لکنہ احسن, لیکن یہ بہتر ہے. فصلی بہم 20 رکعۃ, اس نے اس کو 20 رکعت نمازیں پڑھائیں. محقق کتاب نے کہا اس کا سند بھی حسن ہے. خود ضیاء مقدسی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے, محقق کے نزدیک یہ کیا حسن. اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاؤں, تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن لابن جریر الطبری جزء 22 قاہرہ میں سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 443 ہے, 433 ہے. ابو امامہ الباہلی, یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتے ہیں یقول ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ. اللہ نے آپ پہ واجب کیا رمضان کی روزوں کو, اور رمضان کے راتوں میں جو تم نمازیں پڑھتے ہو اس کو اللہ نے واجب نہیں کیا.
وَإِنَّمَا الْقِيَامُ شَيْءٌ ابْتَدَعْتُمُوهُ. یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، رمضان کے مہینے میں جو نمازیں تم پڑھتے ہو یہ تمہاری بدعت ہے، تمہاری بدعت ہے. یہ اس کے نص الفاظ ہیں. اچھا میں اور مزید آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب صلاۃ التراویح، حدیث نمبر 2010. عمر نے حکم دے دیا ابی کو، ابی ابن کعب کو کہ تراویح پڑھا دو. اور پھر ایک رات کو عمر آیا، دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا نعم البدعۃ هذه. قال عمر نعم البدعۃ هذه. اس نے خود تراویح کے متعلق کہا یہ بہترین بدعت ہے. جب اس نے حکم دیا کہ تم لوگ تراویح پڑھو تو لوگوں نے پڑھی ہے، تو اس نے حکم دیا، اس نے کہا کہ یہ بدعت ہے. اس کی شرح میں دیکھیں کہ بدعت کس کو بولتے ہیں. المدخل الى السنن الكبرى للبیہقی، جزء اول، چاپ اضواء السلف، 1420 میں ہے. وقد قال عمر فی قیام شہر رمضان. عمر نے تراویح کے متعلق کہا نعمت البدعۃ هذه، یہ بہترین بدعت ہے. یعنی انہا محدثۃ لم تکن، یہ ایک نئی ایجاد ہے جو پہلے نہیں تھا، یہ ایک بدعت ہے جو پہلے نہیں تھا. اور بھائی ایک چیز جو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں وہ کیسے نئی ہو سکتی ہے؟ نیو، فریش، انڈسکورڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ کتاب شرح صحیح البخاری لابن البطال، الجزء الرابع، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 147. وقول عمر نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبله. بدعت کس کو بولتے ہیں؟ بدعت اس کو بولتے ہیں اختراع ما لم يكن، وہ نئی بات جو پہلے نہیں تھی. اچھا اس کے علاوہ یہ مسند احمد بن حنبل کی ہے بتحقیق شعیب الارناؤوط وعاد المرشد، دونوں کٹر وہابی. جز 13، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے 2001 میں. یہ حدیث نمبر 7881، حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ کریں. حاشیہ نمبر 1 میں فرمایا اسناد صحیح علی شرط مسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رمضان میں قیام اللیل میں جماعت کا کبھی حکم نہیں دیا، کبھی حکم نہیں دیا. اس کی شرح میں ارناؤط فرماتے ہیں قوله وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام فهو كذلك. ابو ہریرہ کا یہ قول صحیح ہے. اب مجھے بتاؤ بھائی، ان دلائل کے روشنی میں ابو ذر کی حدیث کو آپ کو صحیح ترجمہ کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں حکم دے دیا کہ تم نماز پڑھو، تعدی کے لیے کہ ہم سے نماز پڑھوایا اس نے. صلی بنا، ہم سے نماز پڑھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تعدی کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا مصاحبت کے لیے کہ ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، مصاحبت کے لیے میں ہمارے ساتھ ان سے، یہ جماعت سے مراد نہیں ہو سکتا ان دلائل کی وجہ سے. اوکے میرے بھائی. اب جو آپ نے جماعت کے بارے میں کہا نا، اس میں حدیث میں تو ہے کہ صحبت میں جماعت ہو گئی نا. آپ نے دلائل دیا حضرت عمر کے بارے میں. بدعت حسنہ جو ہوتا ہے ایک بدعت سیاہ ہوتا ہے نا، ایک بری بدعت، ایک حسنہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ایک شکل میں موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب کرام ٹیلی گروہ کی شکل میں ایک امام کے پیچھے یا اکیلے پڑھ دیتے تھے، تو انہوں نے صرف ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا کہ نہیں مطلب 2-3 امام نہ، ایک ہی امام ہو اور اس کی سنا جائے. اور اصل میں جو اگر یہ چیز ہے تو اس کو دیکھیں، اگر یہ پہلے ہوتی تھی تو اس کو بدعت کہنا ہی غلط ہے. اور عمر کو عربی زبان نہیں آتی تھی. وہ شکل اس طرح ہے نا، اس طرح مطلب وہ 3 امام کھڑے ہوتے تھے ایک مسجد. نہیں، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 3 امام کھڑے ہوتے تھے، کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ وہ عمر آیا مسجد میں، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ متفرق فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے وہ تہجد کی نماز کو تراویح پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب بات سنو میری، بہت دفعہ لوگ آتے ہیں مسجد میں، جماعت ختم ہو چکی ہے. مثلا ہم 5 آدمی آ گئے جماعت مسجد میں، جو اصلی جماعتیں ختم ہو چکی ہے، اب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم 5 آدمی اپنا جماعت کرائیں گے. یہ تو بہت ہوتا ہے بھائی.
مساجد میں نماز مغرب آتے ہیں بھائی وہ جماعت ختم ہے تو 3 آدمی لیٹ پہنچے, یہ 3 آدمی اپنی جماعت کراتے ہیں, اس میں یہ تو نہیں کہ وہ تراوی پڑھ رہے تھے. عمر کا قول کہ یہ بدعت ہے, بدعت ہے, اس کا معنی تم لے لو شرعی لے لو بدعت تو الحمدللہ شیعہ کا موقف ثابت ہو گیا. تم اس کا معنی لغوی بدعت لے لو, لغوی بدعت کا مطلب یعنی یہ چیز پہلے تھی نہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہوتا ہی نہیں تھا یہ چیز پہلے. میں نے ابئی کا بھی قول دکھا دیا, اس نے کہا ھذا شیء لم یکن, یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور آپ کی بات کہ اس میں 20 تراویح ہے, اصل میں جتنے بھی 20 رکعت کی تراویح یا 23 کے بارے میں وہ اب سب میں ضعف ہے, مطلب ضعیف ہے. اور 8 3 میتر پڑھنا 11 وہ ثابت ہے. اور اسی طرح جو میں اور بھی بتائی تھی کہ عبداللہ بن عباس جو تھے اس نے وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, اگر ایک فرد وہ جماعتی ہوئی نا. اور اسی طرح ایمان کی حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں کہ اس نے وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور وسلم نے بہت لکی یعنی عمران ثابت پڑھا چند رکعات میں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی. بہت رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آواز کٹ رہی ہے بھائی, آواز کٹ رہی ہے. خدا حافظ. آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سمندر بھائی.